السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں والی میں ایک واقعہ پیش آیا، یقیناً آپ اس سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ ایک سفاک باپ نے اپنے 7 دن کی معصوم کلی کو 5 گولیوں کے ساتھ چھلنی کر دیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ایک نہایت گھٹیا وجہ کہ میرے گھر میں میری پہلی اولاد بیٹی کیوں پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اس واقعہ کو میڈیا پر بار بار دہرایا گیا۔ اس کا ایک فائدہ یہ کہ حکام بالا تک بات پہنچی، نوٹس لیا گیا اور اس مجرم کو پکڑ لیا گیا اور اسے کڑی سے کڑی انشاءاللہ سزا بھی ملے گی۔ دوسری بات یہ کہ اس کا نقصان ہوا کہ اس اتنی شہرت کا، اس میڈیا کے بار بار دہرانے کا کہ ایک خوف و ہراس پیدا ہوا، ڈر اور نا امیدی پیدا ہوئی، بچیوں کے دل میں مایوسی پیدا ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ اس پریشانی کے عالم میں کوئی ایسا مثبت پیغام دیا جائے تاکہ اس نا امیدی کے بادل چھٹ جائیں اور پریشانی کے سائے دور ہو جائیں۔ تو اگر آپ پڑھانے والے استاد ہیں، یقیناً آپ سے سیکھنے والے بھی ہوں گے، ان تک یہ پیغام کنوے کریں۔ اگر آپ ایک عام شہری ہیں تو یہ پیغام اپنی فیملی تک، اپنے دوست و احباب تک کنوے کریں۔ اور اگر آپ کے کوئی 2 4 6 8 10 بندے بات سننے والے ہیں تو یہ پیغام ان تک بھی ضرور پہنچائیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے اس کی، اور اس پہ اس کو جتنی سزا دی جائے کم ہے۔ لیکن اس کے بیسک اسباب کیا ہیں، ان واقعات کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ میں ہمارا معاشرہ ملوث ہے، اس واقعہ میں ہم بھی مجرم ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب کبھی ہمارے معاشرے میں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو عورت، یہ جو بچی ابھی اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اس کو اتنی سفاکی اور بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں جب کبھی بچی پیدا ہوتی ہے تو صرف ماتم نہیں کیا جاتا، اس پہ آوازیں کسی جاتی ہیں، تانے دیے جاتے ہیں۔ تو جس عورت کے بیٹے کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہی جنس عورت اس کی دشمن بن جاتی ہے، پریشانی کا جو ہے وہ سما پیدا کر دیتی ہے کہ ہمارے گھر میں تو کوئی عذاب نازل ہو گیا ہے، بڑی کوئی پریشانی نازل ہو گئی ہے۔ تو ایسے رویوں کے نتیجے میں ایسے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں سارے معاشرے کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا کہ جہاں بیٹا پیدا ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہاں بیٹی پیدا ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ ماں جس کے پیٹ سے یہ بچی آئی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ جو بچی پیدا ہونے والی ہے اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات پہلے دن سے یہی ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس بچی سے جسے زندہ درگور کر دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا، کہ سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم کے اندر یہ سزا دی گئی، تمہیں کس جرم کے اندر تمہیں یہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا، اس کی ماں کا بھی تو کوئی جرم نہیں تھا۔ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ بچے اور بچی کا جو پیدا ہونا ہے، کہ یہ بچہ ہوگا کہ بچی ہوگی، اس میں کسی دوسرے تیسرے کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ قدرت کا ہی اپنا ایک انتظام ہے جس کی وجہ سے کبھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی بچی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس جاہل مطلق اور اس سفاک درندے کا نظریہ یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تو میں خوش بخت ہوتا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر اولاد نیک صالح ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، بلکہ بیٹی تو ہے ہی رحمت۔ ہمارے اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تو سب سے ملتے، آخر پہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی، اپنی شہزادی کے گھر جاتے، اور واپسی پہ سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر آتے۔ یعنی جب سفر پہ جاتے تو آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے، آخری ملاقات، آخری باتیں اپنی بیٹی سے کر کے جایا کرتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر آیا کرتے۔ اور جب کبھی حضرت سیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک سے اٹھ کے استقبال کرتے، حضرت سیدہ کا کبھی ہاتھ اور کبھی پیشانی چومتے، استقبال کیا کرتے تھے۔ اور جس وقت، جس دور میں بیٹیوں کے گلے دبائے جا رہے تھے، وہاں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا
کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، یعنی میری بیٹی فاطمہ کو جس نے تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کا احترام کیا اس نے میں محمد کا احترام کیا۔ تو اپنی شہزادی کے ساتھ اتنی محبت اور احترام کا جو رشتہ تھا اللہ کے محبوب کا، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی ضروریات کا خیال کرے، شادی بیاہ تک اور اختتام تک ان کے ساتھ محبت اور احترام رکھے، تو قیامت کے دن وہ میں محمد کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تو بیٹیاں جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہیں، جنت کا سبب ہیں۔ اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک عورت ہے، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، افلاس تھا، بھوک تھی، وہ پریشان تھی، تو اس نے روٹی کا کوئی سوال کیا، تو میں نے گھر میں جو کچھ تھا کھانے کے لیے میں نے تھوڑا بہت دیا، تو وہ تھوڑا تھا تو انہوں نے اس عورت نے خود نہیں کھایا، کچھ حصہ اپنی بیٹی ایک کو دے دیا، کچھ حصہ اپنی دوسری بیٹی کو دے دیا، تو وہ چلی گئی۔ میں پریشان ہوئی، دیکھو کہ یہ آزمائش میں ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اسی اسنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے وہ بات اللہ کے محبوب کے سامنے بیان کی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی وجہ سے، بیٹیوں کی وجہ سے وہ آزمائش میں آ جائے، تو کہا قیامت کے دن وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، یعنی ان پر قطعی طور پر جہنم حرام ہو جائے گی۔ وہ جہنم میں وہ عورت ہو یا مرد ہو جس کے لیے وہ بیٹیاں پیدا ہوئیں اور رزق کے حوالے سے آزمائش آ گئی، تو وہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی۔ تو یہ اسلام کا جو نظریہ ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، بالکل واضح ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ کہ ایک شخص اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے رونے لگا، اللہ کے محبوب مجھے اپنے جاہلیت کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جس کے سبب جہاں کہیں میں بھی ہوں میں رو پڑتا ہوں، کبھی رات کی تنہائیوں میں رونا آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے کہا، وہ کیسا جرم ہے جس کی سبب تیری نیندیں، حالانکہ اللہ کا تو وعدہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کافر نے پہلے جتنے بھی جرم کیے ہوں، کلمہ کے بعد وہ بالکل پاک صاف، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بالکل واضح وعدہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے پچھلے سارے گناہوں کا جو ہے بالکل وہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ تو جرم تیرے معاف ہو گئے ہیں، تو اب کون سا اتنا بڑا؟ تو انہوں نے وہ اپنا واقعہ سنایا۔ کہتا ہے کہ میں، یہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے، کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں میری بیٹی پیدا ہوئی، تو ماں نے جو میری بیوی تھی اس نے بڑے ترلے کیے کہ اس کو یار زندہ رہنے دے، کیونکہ عرب کا صفاق معاشرہ بھی اس درندے کی طرح بچی کا گلا دبا دیتا، اپنے لیے بچی کے پیدا ہونے کو معیوب سمجھتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیان کر رہا ہے کہ میری بیوی نے مجھے بڑی منت ترلا کیا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو، خیر میں نے چھوڑ دیا۔ وہ جب ہوش سنبھالا، اس نے کچھ بڑی ہوئی، تو ایک دن میرے ذہن میں شیطانی خیال آیا کہ یار بیٹی ہے، میرے لیے عیب ہے، لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہیں، میری بیٹی ہے، تو میں اسے دفنا دوں، میں اسے قتل کر دوں، مار دوں۔ میں نے اس کو اچھے کپڑے پہنوائے، ٹھیک ہے، زیور اس کے زیب تن کیا، میں اسے ساتھ لے کے چلا، اور میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ہم اس رشتہ داروں کے گھر تک جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رستے میں بار بار خیال آتا کہ اسے کہاں دھکا ماروں، اسے کہاں سزا دوں، اسے کہاں دفناؤں۔ تو لیکن جو بیٹی کی چال تھی، کبھی وہ میرے آگے چلتی، یعنی وہ میرے لیے حفاظتی، جس طرح ہوتا ہے نا حفاظت کرنے والا، وہ بن جاتی، اور کبھی میرے پیروں کے جو نقش ہوتے ان پہ وہ چلنا شروع کر دیتی۔ تو یعنی ایک محبت کا انتہا درجے کا جو ثبوت تھا وہ دے رہی تھی۔ لیکن شیطان پھر مجھ پہ حملہ کرے کہ اس کو مار ڈال، یہ بیٹی ہے تیری۔ یہاں تک بات سننے کے بعد اللہ کے محبوب کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ گلابی چہرہ جس کی چمک اتنی تھی کہ ستارے ماند پڑ جاتے تھے، اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، اللہ کے محبوب میں نے اسے دھکا دے ہی دیا، وہ کنویں میں گر پڑی، بابا بابا کے نام سے مجھے پکارتی رہی، میں چلتا گیا، میرے اس وقت دل پہ پتھر تھا، مجھے اس وقت کوئی سمجھ نہیں آئی، لیکن اب جہاں کہیں بیٹھتا ہوں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ جب وہ بات پوری کر چکا تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا وعدہ نہ ہوتا
کہ اس نے اسلام سے پہلے جس نے جو جو گناہ کیے کہ اس نے معاف کر دیے، تو میں محمد تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے سزا دیتا۔ کہ ظالم بیٹیوں کے ساتھ بھی کوئی اتنا ظلم کرتا ہے۔ تو یہ نحوست اس معاشرے کی ہے جو اسلام سے پہلے کا تھا۔ پاک معاشرہ بیٹے کی پیدائش پر تو عقیقے کے نام پر پتہ نہیں کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن بیٹی کی پیدائش پر بس ماتم ہوتا ہے، پریشانی کی حالت بن جاتی ہے، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے، اللہ اور اس کے محبوب کو تمہاری یہ ادا سخت ناپسند گزرتی ہے۔ بیٹی کا استقبال ویسا ہونا چاہیے جیسا اللہ کے رسول نے کیا ہے، آگے بڑھ کر، ہاتھ چوم کر، پیشانی چوم کر، اپنی جگہ پر بٹھا کر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا اس سفاک درندے نے کیا ہے کہ 5 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں، اتنا تو اس کا سینہ بھی نہیں تھا۔ یا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا استقبال نہیں ہونا چاہیے جیسا ہمارا معاشرہ بیٹی کا استقبال کرتا ہے کہ بیٹی کے پیدائش پر ہم منہ بسور دیتے ہیں، ہمارا رویہ اور ہمارے چہرے پہ پریشانی عیاں ہوتی ہے۔